ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، رمضان اور قرآن کی ایک خاص نسبت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسے دہراتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کروایا۔ پس اس سنت کی پیروی میں ایک مومن کو بھی چاہیے کہ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر 2 مرتبہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ تو خود پڑھ کر کریں۔ پھر درسوں کا انتظام ہے، تراویح کا انتظام ہے، اس میں قرآن سنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کیا کرو۔ یقیناً وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہاں خیر کم ہو جاتی ہے اور وہاں شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اہل زبان تھے، عرب تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا، اس نے قرآن کریم کا کچھ بھی نہیں سمجھا۔ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 1 ماہ یا 1 ہفتہ میں قرآن کریم ختم کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کریم کے بارے میں یہ نصیحت بھی فرمائی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو خوب نکھار کر پڑھا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف تدبر اور تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رُبَّ قارٍ یلعنہ القرآن، یعنی بہت سے ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے۔ فرمایا، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب، اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے بے شمار نعمتوں میں سے کما حقہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔